دشمن زہرا لعنت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. قد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین مولانا و مولود الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین فضائلہم ومنکرین ولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صلوات. دعا وہ ہے کہ محمد و آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرمائے. بانیان نے جس محبت و عقیدت کے ساتھ اس فرش اعضا کا انعقاد کیا ہے، میرے اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے اللہ ہماری مساجد، امام بارگاہ، عزاداری، عزاداروں کی، جلوسوں کی، ماتمیوں کی حفاظت فرما. ملت تشیع میں بھائی چارگی، محبت، اخوت، استحکام، بردباری پیدا فرما. دشمنان اہل عزا کو، دشمنان اہل بیت کو میرے اللہ نیست و نابود کر دے، واصل جہنم کر دے، رسوا کر دے، دربدر کر دے، فنار کر دے. پروردگار جو بیمار ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں، بی بی ام رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرے مالک جو با اولاد ہیں، پنجہ تن پاک کی عظمت کا واسطہ ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جو حج و زیارات کے خواہش مند ہیں، تجھے شام والی بی بی کا واسطہ انہیں حج و زیارات نصیب فرما. پروردگار جو بے جرم قید ہے، تجھے اسیران کربلا کا واسطہ انہیں رہائی نصیب ہو. میرے اللہ جب تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے، جب تک اسے روزہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ ہو، میرے مالک کی جتنے ہاتھ اٹھے تجھے سخی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. ہمیں ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بھیجو. ارباب دانش، ایمان اور امتحان کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اپنے 5ویں مراحل میں داخل ہوا چاہتا ہے. اب تک کی تمام تقاریر کا ماحصل یہ ہے، مالک کائنات، خالق ارض و سما، جو پوری کائنات میں اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر علم سے خبر رکھنے کے باوجود اس نے ایک منزل ضروری سمجھی، اور وہ منزل امتحان تھی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حقیقتاً مومن کون ہے
کیونکہ ہر ایک عطاطن نہیں چل رہا ہوتا، کچھ خباثتن بھی چل رہے ہوتے۔ سرکار اس لیے اس نے آدمیت کا امتحان لینا شروع کیا، اور یہ وہ منزل ہے جس میں اس نے کسی کو بھی نہیں بخشا، چاہے اس کے نبی کیوں نہ ہوں، اس کے رسول کیوں نہ ہوں، اس کے ولی کیوں نہ ہوں، اس کے امام کیوں نہ ہوں، اس کے بندے کیوں نہ ہوں، ہر ایک سے ان کے حساب سے پروردگار نے امتحان دیا۔ اور حضور اگر گزشتہ تقریر اذان میں محفوظ ہو تو وہاں سے ایک جملہ لے رہا ہوں اور مسلسل ہو رہا ہوں تقریر سے، کہ اس نے آدم کو سجدہ کرا کر فرشتوں کا امتحان لیا، اور حضور ان میں سے ایک ایسا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن کمال کی منزل یہ تھی کہ پروردگار کے علم میں تھا کہ یہ سجدہ نہیں کرے گا، اور اس کے باوجود پروردگار اسے آگے بڑھاتا رہا۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، لیکن اعلان سنا اس نے، بولا کچھ نہیں۔ پھر خدا نے پتلا بنا دیا، پتلا دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھا اس نے، بولا کچھ نہیں۔ لیکن جیسے ہی احترام کی منزل آئی کہ اب اس کی تعظیم کی جائے، اس کا بھید کھل گیا، جو اندر کا تھا وہ باہر آ گیا۔ یہاں ایک اور قانون یہ پتا چلا کہ ایسے بہت سے ہیں جو اعلان معصوم برداشت کر لیتے ہیں، احترام معصوم برداشت نہیں ہوتا۔ میں مسلسل ہو گیا تقریر سے، سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اعلان تو قبلہ بہت سو سے برداشت ہو جاتا ہے، احترام برداشت نہیں ہو رہا۔ اور یہ جو لفظ احترام ہے، یہ جو احترام ہے، یہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے، یہ سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ حضور اسی احترام سے تو پتا چلا، ورنہ وہ تو کہہ رہا ہے بابا بستکبر وکانا من الکافرین، یہ کافروں میں سے ایک کافر تھا، سجدے کر رہا تھا پھر بھی کافر تھا، عبادت کر رہا تھا پھر بھی کافر تھا، اطاعت میں تھا بظاہر پھر بھی کافر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتیں نہیں دیکھی جاتی، عبادتیں نہیں دیکھی جاتی، خلوص دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے چھپی ہوئی، اور وہ صرف اسے پتا ہوتی ہے، بندوں کو پتا نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر عمل نہیں دیکھا جائے گا، کسی کا ظاہر عمل نہیں دیکھا جائے گا۔ کہنے لگے جب منزل امتحان پر آیا تو اس کا راز کھل گیا۔ بس میں مسلسل ہو گیا تقریر سے، اس کا راز کھل گیا، اور یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہر جگہ گمراہی پھیلائے گا۔ اور وہ کہہ کے نکلا ہے کہ مالک اب بہکاؤں گا، اور خدا کہہ رہا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پہلا سوال کر رہا ہوں، مالک اتنا بڑا دشمن؟ تو جہاں قرآن میں 30 پارے آ گئے، 6666 آیتیں آ گئی، 114 سورے نازل کر دیے، پروردگار ایک ابلیس کی شکل تصویر بھی بنا دیتا، توجہ ہے آپ کی، ایک ابلیس کی شکل کوئی تصویر بنا دیتا تاکہ ہم پہچان لیتے، ہمیں پتا چل جاتا اتنا بڑا انسانیت کا دشمن ہے، مالک پتا چل جاتا کہ اس سے بچنا ہے۔ یہ دکھتا کیسے ہے، اس کا قد و کاٹ کیا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ میں حلیہ نہیں بتاتا، میں نشانیاں بتا رہا ہوں، میں حلیہ نہیں بتاتا، ابلیس کو سمجھیے گا، میں حلیہ نہیں بتاتا، میں نشانیاں بتا رہا ہوں۔ مالک کیا نشانی ہے؟ کہ دیکھ لے یہ میرے بنائے ہوئے کا احترام نہیں کرتا، جو احترام نہ کرے حجت کا وہ ابلیس ہوتا ہے۔ میں قانون بتا رہا ہوں، جو احترام نہ کرے حضور وہ ابلیس ہوتا ہے۔ اب قانون بن گیا
پہچانے کیسے کا فارمولہ دے دیا ہے. اب مشکل نہیں ہے کہ ابلیس پہچانے کیسے جائے. ایک علم بناؤ, پہچانتے جاؤ. ایک تعزیہ اٹھاؤ, پہچانتے جاؤ. جملہ پورا لے لیجئے گا. جو سر جھکاتے نظر آئے وہ فرشتے ہیں, جو منہ بناتے نظر آئے. علامت علامت خدا نے کہا فارمولہ سیٹ کر کے میں دے رہا ہوں, اس فارمولے پہ پرکھتے رہنا. یہ میری حجت کا احترام نہیں کرتا. حضور احترام بہت بڑا ہے. دیکھیں سورہ حجرات آئی. سورہ حجرات کس لیے آئی؟ یہ جو حجروں کی جمع ہے, حجرات مکانوں کی جمع, اور وہ نبی کی ازواج کے حجرے تھے. اور کیا کہا؟ خبردار ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. خدا نے منع کر دیا کہ نبی کے حجروں کے, نبی کی ازواج کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے چلانا نہیں, پکارنا نہیں, زور ایسے نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں. وہ نبی ہے. جملہ کہوں, تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے. وہ ہماری حجت ہے, وہ ہماری حجت ہے. ایسے نہ پکارو, مطلب احترام سکھایا تو پھر فیصلہ آپ کریں. نبی کے حجروں کا احترام کرتے کیا ہے نبی؟ خدا نے کہا اس میں آرام کر رہے ہیں تو جن حجروں میں نبی آرام کرے, جب اس کا احترام ہے تو جس دروازے پہ نبی سلام کرے. جس دروازے پہ نبی منزل احترام لازمی ہے. احترام ملحوظ خاطر رکھنا, ایسے نہ پکار لینا. یہ سورہ حجرات آئی ہے ازواج کے حجروں کے لیے. احترام کرو. نبی آرام کر رہے, دھیمے لہجے میں اونچا جملہ کہہ دوں. حجرات آئی ہے مکانوں والا سورہ. نبی کی ازواج کے لیے مکانوں والا آیا ہے, میدانوں والا نہیں آیا. مکان میں احترام ہے, مکان میں احترام کریں, احترام کریں, احترام کریں. دیکھیے ہر لفظ قابل احترام نہیں ہوتا. اب پھر بات کہیں اور نکل جائے گی, جانا میں نے کسی اور منزل پر ہے. اگر لفظ ایک ہو, لفظ ماں ہی کیوں نہ ہو, اب آپ جو سمجھیں. قرآن نے ماں کہا ہے, ہر ماں قابل احترام نہیں ہوتی. اگر آپ اسی بات پہ بزید ہیں, میں دلیل وہ دوں گا تو خدا کی قسم پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل ہو جائے گی اگر میں دلیل دوں. اگر آپ اسی بات پہ بزید ہیں کہ قرآن نے ماں کہا ہے تو پھر آزر کو ابراہیم کا باپ کہا ہے. جاؤ پھر پہلے باپ کا احترام کرو. لفظ احترام کے قابل نہیں, کردار احترام کے قابل ہوتا ہے. کردار احترام کے قابل ہوتا ہے. اور اگر دیکھیں مسجد احترام ہے, خدا کا گھر ہے, اور مسجد بنانا جنت میں گھر بنانا, سب نے سنی ہوئی بات. ایک مسجد کو گرایا بھی تو ہے. اگر مسجد بنانا سنت ہے تو مسجد گرانا بھی تو سنت ہو گئی ہے. وہاں کیوں نہیں بولے, وہ تھی مسجد ذرات. حضور واقعہ آپ نے سب نے سنا ہے, تبوک کے موقع پہ یہ بات ہوئی. تبوک میں رسول گئے ہوئے تھے, علی تھے فقط. یہ بنی بھی بغض علی میں تھی. لوگ نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے, اپنی بنا دی. اب جب نبی واپس آئے تو لوگوں نے سوچا کہ ایک دو رکعت بھی اگر پڑھ دیں تو سند مل جائے, ٹھپا لگ جائے گا کہ اپنی ہے, اوریجنل ہو گئی. اور جب آئے لوگ اور انہوں نے کہا کہ جی آپ حضور تو وہاں سے آ گئی, خبردار میرے حبیب اس میں نہ جانا, زرارن کفارہ وہ کافروں نے بنائی ہے. قرآن کا لفظ ہے, میرا لفظ نہیں ہے بھائی, یہ کافروں نے بنا. ارے مسلمان مسجد کافر کب بناتا ہے؟ مسجد تو بناتا ہی کلمہ گو ہے. مسجد تو بنانا اللہ کا گھر بنا رہا ہے.
لیکن کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا جو نبی نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ بھائی مسجد نبی نے دونوں ہاتھوں سے بنائی تھی نا، اصحاب نے دونوں ہاتھوں سے بنائی تھی۔ غلطی کیا کی گئی کہ نبی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا چھوڑ کے اپنے ہاتھوں کا بنا گئے۔ سرکار حضور احترام کی منزل ہے، احترام کی۔ وہ بے عمل برداشت کر لیتا ہے، بے ادب برداشت نہیں کرتا۔ حکم ابن عاص کو مدینے سے کیوں نکالا رسول نے؟ وہ تاریخیں پڑھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، کیوں نکالا؟ بے عملی کی وجہ سے نہیں، بے ادبی کی وجہ سے۔ بے عمل بہت رہ رہے تھے، نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، بے ادب کو نکالا ہے۔ پتہ چلا بے عملی برداشت ہو سکتی ہے، بے ادبی برداشت نہیں ہوتی۔ بڑی وی وی آئی پی قوم گزری ہے، قوم موسیٰ، بنی اسرائیل، اتنی وی آئی پی قوم کہ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیا، اب کھانا کون دے گا؟ نوکری فرعون کی کریں، کلمہ تمہارا پڑھیں، مرنا ہے ہم نے۔ وہ پکا پکایا بھیج رہا ہے۔ جتنے اس قوم کے ناز و نخرے اٹھائے حضور، اتنے خدا کی قسم خدا نے کسی قوم کے ناز و نخرے نہیں اٹھائے۔ تباہ کیوں ہو گئی؟ تباہ کیوں ہو گئی؟ بے عملی کی وجہ سے نہیں، بے ادبی کی وجہ سے۔ کیا بے ادبی کی؟ تابوت سکینہ کا احترام نہیں کیا، تابوت سکینہ کا احترام نہیں کیا۔ اب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تابوت سکینہ کیا ہے؟ اصلاً جو تاریخوں میں لکھے ہوئے لفظ وہ یہ ہیں کہ یہ اصلاً وہ صندوق ہے جس میں پروردگار نے موسیٰ کی ماں سے کہا کہ موسیٰ کو اس صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو۔ میں نے تو بہت آرام سے بات کہی ہے۔ وہ ہے نا ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ وحی کی اس کا مطلب یہ کہ اللہ بولا یا فرشتہ بھیجا، بات تو دونوں میں سے کہ اس کا کلام آیا، اترا کس پہ؟ موسیٰ کی ماں پہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وحی صرف نبی پہ ہوتی ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، یہ کوئی تفسیر نہیں، کوئی حدیث نہیں حضور، قرآن ہے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی۔ اللہ موسیٰ کی ماں سے بولے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ علی کی ماں سے بولے شریعت برباد ہو جاتی ہے۔ سرکار دیکھیے نا کیا کہا خدا نے کہ اس صندوق میں، جدید صاحب، اس صندوق میں موسیٰ کو لٹا کر دریا کے سپرد کر دیا جائے۔ ہوگا کیا کہ پریشان نہ ہو۔ یہ دریا جو ہے یہ امانت دار ہے، یہ منزل تک پہنچا دے گا، منزل تک پہنچا دے گا۔ اور ماں نے ایسے ہی کیا، دریا کے سپرد کر دیا، خدا نے کہا امانت دار ہے۔ اب سمجھے عریضے دریا میں کیوں ڈالتے ہیں؟ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور حضور ایسا ہوا کہ یہ صندوق نکلا، اچھا پیچھے پیچھے بہن آ رہی ہے دیکھتی ہوئی، موسیٰ کی بہن نہیں ہے، بڑی بہن ہے، پیچھے پیچھے دیکھتی ہوئی آ رہی۔ اور کیا دیکھا کہ پھر پانی سے برعکس ہو کے جو نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی نا، اس میں سے ہوتا ہوا فرعون کے محل میں وہ پہنچ گئے۔ اور جب فرعون کے محل میں پہنچا تو حضرت آسیہ نے صندوق کھولا، مل گیا صندوق، خوبصورت معصوم بچہ دیکھا فرعون نے بھی، اور اتنا خوبصورت بچہ دیکھا تو خوبصورتی سے پیار ہو گیا، چہرے کے نقش و نگار سے پیار ہو گیا۔ لیکن ظاہراً چہرے کے نقش و نگار کو دیکھ کر جو پیار کیا وہ محبت کام نہ آئی۔ لاکھ کہتے رہو بل کھاتی زلفیں ہیں، چہرہ نورانی ہے،
محبت ایسے قبلہ کام نہ آئی. ادھر فرعون نے چاہا کہ میں گود میں لوں, ادھر موسیٰ کا تماچا چلا. موسیٰ نے پہلے دن بتا دیا کہ نبی چھوٹا ہو یا بڑا کافر کی گود میں نہیں جاتا. سرکار میں ایک ایک جملے میں آپ کو پوری روایتیں دے رہا ہوں. نبی چھوٹا ہو یا بڑا کافر کی گود میں نہیں جاتا, مگر یہ مسئلہ دشمن علی کی سمجھ میں نہیں آتا. اور حضور حضرت آسیہ نے لے لیا. یہ ہے وہ صندوق. اس صندوق میں بعد میں تبرکات رکھے گئے. حضرت ابراہیم کا کرتا بھی تھا. حضرت ابراہیم جو آگ میں جانے سے پہلے نا, حضرت ابراہیم کو کرتا پہنایا گیا. راستے میں ہی بات ہو گئی, وہ پھینک چکا تھا اور گفتگو راستے میں ہو گئی. جبریل کہنے لگا مدد چاہیے. بڑی مشکل منزل تھی اور اس امتحان پہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم ثابت قدم رہے اور کہنے لگے مدد تو چاہیے لیکن تجھ سے نہیں, تو مشکل کشا تو نہیں ہے. مشکل کشا تو نہیں ہے, مدد چاہیے مگر تجھ سے نہیں چاہیے. کرتا پہنایا, یا نارو کونی برتن سلام علی ابراہیم. تو حضور وہ کرتا اس صندوق میں تھا. عصا تھا حضرت موسیٰ کا, تبرکات تھے انبیاء کے. کمال یہ تھا کہ کہا ہوا تھا بنی اسرائیل کو کہ اس کا احترام کرو, جس جنگ میں بھی جاؤ اس کو کاندھوں پہ اٹھا کے آگے آگے رکھو, ساری جنگیں جیتو گے, کبھی بھی پریشانی نہیں. اور ہوا بھی ایسے ہی, جب تک احترام کرتے رہے حضور جب تک کامیاب رہے. پھر کیا ہوا کہ بچوں نے گلی میں گھسیٹنا شروع کر دیا, بے احترامی کی اس تابوت کی. تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں ہے. اس تابوت کی بے حرمتی کی, اور جب تابوت کی بے حرمتی کی تو بے حرمتی کرنے والوں پہ بھی عذاب آیا. خدا بتا رہا ہے کہ تابوت کی عظمت کیا ہوتی ہے. اور حضور کیسا کہ پھر وہ جنگ ہار گئے. اور جب جنگ ہار گئے, یہ موسیٰ کی بات کا دور ہے, جب جنگ ہار گئے, جالوت نامی بادشاہ تھا, بڑا ظالم بادشاہ تھا, وہ لے گیا سب کچھ اور تابوت کو بھی لے گیا. اور تابوت کو لے جا کے اس نے بت کدے میں رکھ دیا. جب تابوت بت کدے میں آیا نا حضور, تو روایت کہتی ہے سارے بت گر گئے. جو بت رکھے ہوئے تھے سارے گر گئے. لیجئے بتوں کو تابوت کا آنا پسند ہی نہیں آیا. آج بھی بتوں کو تابوت کا نکلنا اچھا نہیں لگتا. میں اسی طرح کی گفتگو کرتا ہوں, بس آپ سمجھتے رہیے اور میں چلتا رہوں گا. تو سرکار اب یہ پریشان ہوئے. جالوت ظالم بادشاہ بھی تھا, اس نے کیا کیا, تابوت کو بت کدے سے نکال کے اور باہر رکھ دیا. تابوت نے اپنا ٹھکانہ بتایا کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے. عزیزان محترم, کمال قدرت یہ ہے, میں احترام کی منزل پہ آ رہا ہوں, کمال قدرت یہ ہے کہ طالوت نے جب باہر نکالا نا تابوت کو, تو ان کی قوم پہ بھی عذاب آیا. اور ان کی قوم پہ کیا عذاب آیا, یہ بڑا عجیب و غریب عذاب لکھا ہے. آپ تاریخ سے وابستہ لوگ بیٹھے, بڑے مزے کا عذاب لکھا ہے, بڑا کمال کا. حضور میری طرف دیکھیے گا, خدا کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے, کافروں نے بے ادبی کی تابوت سکینہ کی, تو ان پر بھی عذاب دیا. کیا عذاب دیا, کہنے لگے ان کی گردنوں میں درد رہنے لگ گیا. پھر وہ کبھی ایک جگہ ٹکی ہی نہیں, کبھی یوں کرتے تھے کبھی یوں کرتے تھے, پھر وہ درد گیا ہی نہیں. جو جملے ہیں وہ جملے پیش کر رہا ہوں, تو آپ کے سلامت رہیں. درد نہیں گیا آج تک, قیامت تک نہیں جائے. خدا نے عذاب دیا ہے پروردگار کی طرف سے میرے بھائی. اب لوگ پریشان. اچھا حضرت
موسیٰ جا چکے ہیں، حضرت موسیٰ کے بعد کی دور کی بات کریں، میں واپس آؤں گا. اب احترام کی منزل سمجھیے گا. دیکھا آپ نے احترام تھا، تابوت آگے آگے تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ جنگیں بھی جیت رہے تھے. اس کا مطلب یہ تابوت نہیں تھا، وہ مشکل کشا تھا. حضور وہ فقط تابوت نہیں تھا، وہ مشکل کشا تھا. وہ مشکل کشا بنی اسرائیل کا اس لیے تھا کہ اس نے موسیٰ بچا لیا تھا. وہ موسیٰ کو اس نے بچا لیا تھا. پھر فیصلہ آپ کریں، جو موسیٰ کو بچائے، اگر وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے تو جو محمد کو بچا لے. اب بے احترامی کی. حضرت اشموئیل یا شموئیل دونوں تاریخوں میں نام ہے، الف سے بھی اور شین سے بھی. نبی ہیں اللہ کے، ان کا دور ہے. بنی اسرائیل کی قوم آ گئی، یا نبی اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری نصرت کے لیے کسی کو بھیجے. دیکھیں پرانے زمانے کے لوگ جانتے تھے کہ نبی نصرت نہیں کرتا، نبی دعا کرتا ہے، ناصر وہیں سے آتا ہے. یہ لوگ وہ جانتے تھے، وہ لوگ تو کہنے لگے اچھا ہم دعا کر دیتے ہیں. اور جب انہوں نے دعا کی تو بعد میں آ کے بتایا کہ خدا نے جالوت کے مقابلے میں طالوت کو بنایا ہے تمہارا لیڈر، سپاہی سالار. طالوت یہ غریب سے انسان تھے. اب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کتنی سرفری ہے. آج تک آپ دیکھ رہے ہیں مشاہدے میں آپ کی ہر چیز. کہنے لگے کہ یہ ان کو کیوں بنا دیا، ان کو کیوں بنا دیا، ان کے پاس ایسا ہے کیا جو ان کو بنا دیا. تو نبی نے کہا دو طاقتیں. کہنے کیا؟ کہنے لگے ولایت کی طاقتیں ہی دو ہیں، ایک علم کی اور ایک جسم کی. تم سب سے زیادہ عالم ہے اور تم سب سے زیادہ بہادر ہے. اب اگر مولا کے سارے فضائل ہٹا بھی دو نا تو یہ جو دو نشان دیے ہیں نا ولایت کے، اگر علم کی طاقت دیکھنی ہو تو باب علم دیکھ لو، اور اگر ہاتھ کی طاقت دیکھنی ہو تو پھر باب خیبر دیکھ لو. یہ مولا کی فضائل. تو لیکن وہ ظاہر سی بات ہے قوم کہاں ماننے والی قوم. بھائی نہیں بھائی آپ نے اپنے پاس سے تو نہیں بنا دیا. اچھا یہ بات ہوئی بھی ایک اور جگہ بھی تھی، لیکن بہرحال اس کو چھوڑیں. اپنے پاس سے تو نہیں بنا. نبی نے کہا نہیں دیکھو اب خدا کہہ رہا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ جو کھویا ہوا تابوت ہے وہ واپس آ جائے گا اس کی وجہ سے، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. سمجھے تابوت کون اٹھاتا ہے؟ سمجھ بات ہے. اسے تو چلتے رہے احترام کی منزل پر. حضور جی آ گیا. اب یہ واقعہ تھا احترام کی منزل کا. اور جب سامری کے کہنے پر بہکی ہے نا قوم. آپ کو سامری کون ہے؟ دو چار جملے سنے میرے ساتھ تاکہ لفظ احترام مکمل. جب حضرت موسیٰ نکلے نا تو پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر بھی نکلا. آگے آگے موسیٰ کی قوم، 12 قبیلے، پیچھے پیچھے فرعون اس کی فوج. آگے نیل آ گیا. اب 12 کے 12 آپس میں کہنے لگے موسیٰ مروا دیا، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. آگے نیل کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ اور موسیٰ خاموش. آواز قدرت آئی موسیٰ نہ گھبرا آسا مار. موسیٰ نے ایسا مارا پانی سے راستہ بن گیا. یہ باتیں آپ نے سنی بھی. میں نے نکالنا ایک نقطہ، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے. قوم کہنے لگی، جب قوم نے دیکھا کہ پانی کی لہروں کے درمیان ادھر ادھر ہو گئی، بیچ سے راستہ. نہیں موسیٰ 12 ہے پھر 12 بناؤ. تو 12 راستے بنا دیے.
اور ایک اور جملہ بھی لکھا ہے تاریخ میں کہ کھڑکی دروازے بھی بناؤ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی جائیں. یہ پانی میں ہو رہا ہے سارا بات، ساری کام یہ پانی کے اندر ہو رہا ہے. موسیٰ بنا رہے ہیں، بنا دیں. تو حضور ایک موسیٰ امام ہے، 12 قبیلے اس کے ساتھ ہیں. ایک امام 12 قبیلوں کو پار لے گیا. سارے اچھے نہیں ہیں موسیٰ کی قوم میں. اگر سارے اچھے ہوتے پھر وہ کون تھے جنہوں نے نبی سے کہا تو نے مروا دیا؟ لیکن امام تھا، امام لے گیا. حضور امام تھا، 12 قبیلوں کو لے گیا. پھر فیصلہ آپ کریں، 12 امام ایک قوم کو نہیں لے جائیں گے؟ تھوڑی سی مہربانی کیجیے گا، میں تھکا ہوا بہت ہوں، میں آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نے تھوڑی سی مہربانی کرنی. حضور لے کے چلے گئے اور سارے کے سارے لے کے چلے گئے. اور ادھر فرعون والے سارے کے سارے گھر پہنچے. اب موسیٰ جب پہنچے نا باہر، جلدی گزر رہا ہوں، تو موسیٰ نے کہا بندے گنو. جو 12 کے 12 قبیلے تھے وہ اپنے اپنے بندے پہچان کی گننے لگے. حضور سارے پورے تھے، ایک زیادہ تھا. سارے پورے تھے، ایک زیادہ تھا. وہ منہ چھپا رہا تھا. جب کہا نا یہ کون ہے، پردہ نیچے کر، نیچے کیا، دیکھا وہ سامری جادوگر تھا. اچھا آپ کو پتا سامری جادوگر، بچوں کو بتاتا ہوں، سامری جادوگر ہی وہ تھا بندہ جس کی وجہ سے یہ اپنے جادو سے شعبدے بازیاں کرتا تھا اور سجدے فرعون کو ہوتے تھے. اتنی بڑی پرسنالٹی تھا یہ، فرعون کا سب سے مین بندہ. یہ بچ گیا. حضور آپ نے کمال دیکھا. میں نے بھی آپ کو جملہ کہا کہ فرعون اور اس کے سارے بندے خدا نے نیل میں غرق کر دیے. سامری کیسے بچا؟ سرکار سامری کیسے بچا؟ جب سارے مر گئے یہ اکیلا کیسے بچ گیا؟ موسیٰ نے کہا تو اس کے پیچھے آیا تھا نا، تو بچا کیسے؟ کہ اللہ کے جان کی امان پاؤں تو کا امان ہے. کہ اللہ موسیٰ آخری وقت میں نے امام بدل دیا تھا. تھوڑی سی مہربانی کریں گے، آخری وقت میں امام بدل دیا تھا. کیا مطلب؟ کہ میں آیا اس کے پیچھے تھا، لیکن جب نیل کی موجیں تیرے سامنے آ گئی نا، میں تجھے بھی دیکھ رہا تھا، اسے بھی دیکھ رہا تھا. تیرے چہرے پہ اطمینان تھا، اس کے چہرے پہ پریشانی تھی. اور میں وہیں سے سمجھ گیا جو حالات کو دیکھ کے ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا. کچھ کہہ گیا ہوں سمجھ سے رہیے گا. جو حالات کو دیکھ کے ڈر جائے نا وہ امام نہیں ہوتا. میں نے اسے چھوڑا، میں تیرے پیچھے آ گیا، اس لیے بچ گیا. اچھا. اور یہی وہ تھا جس نے جب موسیٰ 30 دن کا کہتے 40 دن ہوگا نا، 10 دن ایکسٹرا ہو گئے، اوپر ہو گئے، اس نے ایک گوشالہ بنا دیا سارے سونا جمع کر کے. اور کہنے لگا دیکھو اس نے تو کہا ہے نا آج تک دکھایا نہیں، دکھایا نا، میں دکھا بھی دوں گا اور آواز بھی نکالے گا. اور واقعی ایسا ہوا. یہاں پہ ایک میرا سوال ہے اور بڑے نفسیات کے قریب کا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں اگر رسول کہہ کے جاتے اور ایسا کہتے تو پھر لوگ کیوں نہیں مانتے؟ ایسا ہوتا تو رسول نے اگر ایسی بات کی ہوتی، ایسا کہا ہوتا تو کیوں نہیں مانتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 30 دن کی بات تھی، موسیٰ کہہ کر گئے تھے، ہارون کو رکھ کر بھی گئے تھے، بنا کر بھی گئے تھے، پھر بھی امت نے نہیں مانا. وہ سامنے کی مثال ہے نا، پھر بھی امت نے نہیں مانا. اور جب واپس آئے ہیں تو حضرت ہارون سے پوچھا بھی ہے کہ تو نے کیوں نہیں روکا؟ تو کیا درود بھیجے مل کے محمد ارے تکبیر، میری طرف دیکھیے، جہاں تک آواز جا رہی ہے میری طرف دیکھیے، کوشش کر رہا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے. تو پوچھا بھائی کیوں نہیں روکا تو نے ہارون؟ کہنے لگے جی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ اپنے پچھلے مذہب پہ واپس پلٹ جائیں گے تو میں جبر کر لیتا.
یہی جملہ مولا نے بھی کہا تھا جب مولا سے پوچھا مولا آپ نے کیوں نہیں واپس لیا؟ کہنے لگے اگر ڈر نہ ہو نا کہ یہ پچھلوں پہ واپس پلٹ جائیں گے تو میں لے لیتا۔ حضور بات ختم ہو گئی، گوشالہ بول پڑا، موسیٰ آئے تو دیکھا ساری قوم ہو گئی گمراہ، بت کے چکر میں آ گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ ضرور تماشا اس کا ہے کیونکہ ہے جادوگر، اسی نے تماشا کیا ہے۔ اور موسیٰ کہنے لگا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کیونکہ میں تو نبی ہوں، اور حضور نبی کے سامنے جادو ہوتا نہیں ہے۔ موسیٰ کہنے لگے کہ اب سامری میرے سامنے کر کے دکھا بلوا، اور سامری کہنے لگا حضور دیکھیں یہ بول جائے گا۔ کہنے لگا تو بلوا کے تو دکھا اسے۔ کہنے لگے دیکھیں حضور یہ بول جائے گا۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہے، میں نبی ہوں، نبی کے سامنے، موسیٰ کو پتا ہے نبی کے سامنے جادو نہیں ہوتا، موسیٰ چھوٹا نبی ہے، نبی کے سامنے تو جادو ہوتا نہیں، نبی پہ کیسے ہو جائے گا؟ حضور میری طرف دیکھیے گا، تو حضور بات یہ ہوئی کہ بلوا، کہنے لگے جی بول جائے گا۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تو حضور کہنے لگے کہ بول جائے گا کا بلوا، اور اس نے یوں کیا۔ میری طرف دیکھیے، مجلس جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، میری طرف دیکھیے تاکہ بات پہنچا دوں آپ تک۔ چل رہا ہے؟ تکبیر، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تو توجہات آپ کی چاہیے مجھے کہ بول جائے گا، اور اس نے حضور یوں کیا، وہ بول پڑا۔ اب موسیٰ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ گریبان سے پکڑا موسیٰ نے، بڑے قداور تھے، گریبان سے پکڑا اور کہنے لگے ماں خطبوں کا یا سامنے، یہ بتا یہ بولا کیسے، یہ بتا یہ بولا کیسے۔ اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کر۔ کہتا بتا، کہتا اس دن آدھی بات بتائی تھی، آج پوری بتا رہا ہوں۔ اس دن جب پوچھا تھا کہ بچا کیسے، تو میں نے کہا کہ میں نے آخری وقت میں امام بدل دیا تھا۔ کہنے لگے ہاں، کہنے لگے بات تھی آدھی، اب پوری سن لو۔ کب پوری کیا تھی؟ کہنے لگے میں نے یہ سوچا کہ پانی نے رستہ دیا کیسے، یہ تو فطرت کے خلاف کام ہو گیا، اس کے پاس ایسا ہے کیا جو یہ فطرت کے خلاف جا رہا ہے؟ میں نے اسے چھوڑ کے تیرے پیچھے آیا، اور اتنا آگے آیا کہ میں بالکل تیرے پیچھے آیا۔ موسیٰ جب میں نے ہٹ کے دیکھا نا تو تنہا تو بھی نہیں تھا، تیرے بھی آگے کوئی گھوڑے پہ چل رہا تھا۔ موسیٰ اکیلا تو بھی نہیں تھا، تو 12 کا امام تھا، کوئی تیرا بھی امام تھا جو تیرے آگے چل رہا تھا۔ اب میں نے مفسرین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جو موسیٰ کے آگے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ پھر کہتا ہے کہ موسیٰ وہ جس گھوڑے پہ بیٹھا تھا نا، وہ اس کی ٹانپیں، اس کے سم جہاں جس مٹی پہ پڑ کے اٹھتے تھے نا، وہ زمین سنہری ہو جاتی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ کیمیا ہے، میں نے اسی میں سے مٹی جمع کی ہے، اور یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ بے جان میں جان ڈال دیتی ہے، یہ جو کر رہا ہوں نا یہ بے جان میں جان ڈال دیتی ہے موسیٰ۔ اب میں نے مفسرین سے، طبعا میری گفتگو کا نچوڑ آ رہا ہے، میں نے مفسرین سے پوچھا کہ یہ بتا یہ کون تھے، یہ جو حضرت موسیٰ سے آگے جا رہے تھے کون تھے؟ تو کہنے لگے عالم اسلام کے مفسرین کہ یہ حضرت جبریل تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا حضور، میری پریشانی کم نہیں ہوئی۔ پریشانی کی وجہ سنیے،
پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر جبریل کو ہی آگے رکھنا تھا تو غریب کو پر کیوں دیے تھے؟ غریب کا گھوڑے سے تعلق کیا تھا جبریل کا؟ جبریل کا گھوڑے کا محتاج تھا؟ اچھا میں بارے میں بات بارے میں ہے، پھر شاید اللہ گھوڑا سمجھا رہا تھا۔ میں نے جبریل مانا ہے آپ کے کہنے پہ، اب آپ میرے کہنے پہ گھوڑا مانیں گے؟ پھر جبریل اگر ہے تو پھر شاید اللہ گھوڑا سمجھا رہا ہے کہ یہ جس گھوڑے پہ بیٹھا اس کے قدم جہاں پہ رکھ کر اٹھ جائیں وہ مٹی کیمیا بن جاتی ہے، بے جان میں جان ڈال دیتی ہے۔ جبریل کون ہے؟ جبریل ہے جھولا جھلانے والا۔ حسین کون ہے؟ جھولا جھولنے والا۔ جبریل ہے نوکر، حسین ہے آقا۔ نوکر کے گھوڑے کا یہ کمال ہے تو مرتجز کیا ہوگا؟ مرتجز کیا ہوگا؟ فضان محترم، گفتگو تمام آج کی حد تک دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور آج مسائل بھی قیامت کے ہیں۔ باتیں تو بہت تھی کرنے کی، لیکن اب رونے کے دن آ گئے۔ اور آج مجھے جس شہادت کو پڑھنے کا حکم ہے وہ اتنی بڑی شہادت ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ہم شکل پیمبر، ہائے ضرور کہتے جائیے گا، ہائے ضرور کہتے جائیے گا۔ ہم شکل پیمبر، 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر۔ ہونے والوں، بڑا امتحان ہے، دنیا کا بڑا امتحان ہے کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھائے۔ بڑا امتحان ہے۔ جانتے ہو 3 پہر میں شب عاشور کو تبدیل کیا، گزارا حسین نے، ایک عبادت کے لیے، ایک انصار کے لیے، اور ایک اپنے اقربا کے لیے۔ اذان فجر سے قریب اکبر کو بلایا حسین نے، جو جتنا برداشت کرے گا بھائی وہ اتنے پڑھوں گا، حوصلہ رکھنا۔ اذان فجر سے قریب بلایا اکبر کو، بلا کر غریب نے اپنے سامنے اپنے 18 برس کے کڑیل جوان کو بٹھا لیے۔ بڑی حسرت سے حسین اکبر کو تکتے رہے۔ پھر کیا کیا؟ حسین نے اپنا امامہ اتارا، اپنا امامہ اتار کے اکبر کو امامہ باندھنا شروع کیا۔ حسین نے اپنی ابا اتاری، اپنی ابا اتار کے اکبر کو ابا پہنائی، اپنے پٹکا اتارا، اکبر کو پٹکا پہنایا، اپنی نالین اتاری۔ اکبر دیکھ رہا ہے، رو کر کہتا بابا کیا کر رہے ہیں؟ غریب رو کر کہتا اکبر مجھے اپنے نانا سے بڑا پیار ہے۔ اکبر جب میرا نانا دنیا سے گئے نا، حسین کو چین نہیں آتا تھا۔ اکبر میں روتا تھا، پروردگار نے کہا حسین نہ رو، بہو ہم شکل پیمبر دیتا ہوں، جب کبھی نانا کی یاد آئے نا تو اسے دیکھ لیا کر۔ اکبر آج نانا بڑے یاد آ رہے، میرے لال میرا دل ہے میں تجھے دیکھتا رہوں، آج مجھے نانا بڑے یاد آ رہے ہیں۔ بس رونے والوں، حسین نے ایک آرزو اکبر کے سامنے رکھی، بزرگ مجھے معاف کرنا۔ حسین نے کہا اکبر آج لہجہ رسول میں اذان تو سنا تھا۔ اکبر نے کہا جی بابا حکم ہو گیا۔ آہستہ سے اٹھے اکبر گلدستہ اذان کی طرف کے لیے، ایسے میں حسین نے ہاتھ پکڑ کے اکبر تیز آواز میں اذان کہنا، خیمے میں بیٹھی میری بہنیں بھی سن لیں۔ آپ نے بڑے آہستہ سے جملہ سنا، لیکن یہ جملہ جیسے ہی اکبر کے کانوں میں گیا نا تڑپ گیا اکبر۔ اکبر کیا ہوا کہ بابا اس غریب کی بھی ایک بہن ہے، بابا میں بھی وعدہ کر کے نکلا، میرا لال چاہتا کیا ہے؟ چاہتا
مسئلہ کیا ہے؟ بابا میرا دل ہے میں صغرا کی ایک دفعہ زیارت کر لوں. قریب آ, 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. اکبر کچھ نظر آیا؟ بابا مدینے کی فصیلیں نظر آتی ہیں. اکبر اور غور سے دیکھ. بابا نانی سلمہ کی حویلی نظر آتی ہے. اکبر اور غور سے دیکھ. اکبر کہتا ہے بابا مجھے صغرا تو نظر نہیں آتی, کوئی ضعیفہ ہے جو کسی کے نشان قدم پہ منہ رکھ کر لیتی. حوصلہ حوصلہ, ابھی میں شہادت تک گیا نہیں ہوں, ابھی میں نے شہادت شروع بھی نہیں کی ہے. خدا کی قسم برداشت کوئی نہیں کرے گا شہادت اگر پڑھ دوں گا. اجرکم اللہ. اکبر نے کہا بابا میرے یہ ہاتھ بندے, بابا وقت کے امام ہو, بابا ایک عرضی ہے. ہاں میرے لال حکم, میرے لال بول. بابا جیسے آپ کی بہنیں سنے نا ویسے مدینے میں میری بہن صغرا بھی سن. بابا وقت کے امام ہو, ہواؤں کو حکم کرو. حسین کہتے ہیں وعدہ ہو گیا اکبر, تو یہاں اذان کہے مدینے میں صغرا سنے گی, یہ حسین کا وعدہ ہو گیا. رونے والا جب اکبر نے کہا نا اللہ اکبر, چونک کر صغرا اٹھی, اٹھ کر کہتی ہے نانی میرا بھائی آیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کیا بتاؤں بوڑھے باپ نے جوان کو اجازت کیسے دی؟ خدا کی قسم مر جاؤ گے نہیں سن سکو گے. کیسے اجازت دی؟ صرف جانا سن لو, جانا. اکبر نے اجازت لے لی. نہیں پڑھ سکتا میں. اکبر نے اجازت لے لی. اکبر عقاب پہ آئے, حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے. اکبر نے ایڑ لگائی, حسین نے چلنا شروع کیا. عقاب دوڑنے لگا, غریب بطول کا لال پیچھے دوڑنے لگا. ابا کے دامن میں پیر آیا, حسین کربلا کی زمین پر آیا, آواز دی اکبر. اکبر نے جب مڑ کے دیکھا پورا باپ زمین میں پڑا. واپس آیا اکبر, واپس آیا, آ کر بابا کو اٹھایا, بابا کا ماتھا چوما, ریشے مبارک پہ بوسہ لیا, بابا کو سینے سے لگایا. کہ بابا ابھی تو اجازت لی تھی نا, اب ابھی تو لی تھی. رو کر کہتے کاش تیرا کوئی جوان ہوتا. بابا بابا اجازت دو بابا, اب نہیں آنا. اچھا جا اکبر, لیکن کوشش کرنا مڑ مڑ کے دیکھ. میں کیا پڑھوں جائیں, اتنا کلیجہ تو میرے پاس بھی نہیں. جملے پڑھ دوں جو مقتل میں لکھے خدا کی قسم. اکبر آ گئے, اکبر آ گئے, لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے. ایسے میں اکبر نے زین چھوڑ دی. بہت احتیاط سے میں نے جملہ کہہ دیا. اکبر نے زین چھوڑ دی اور سلام کیا. بابا آخری سلام. کمر تو غریب کی پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی, آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. رونے والا واحد لاش ہے. حسین مرتجز پہ نہیں آیا, بھاگنے لگا مقتل کی زمین میں. جانتا روایت میں کیا 9 دفعہ بطول کا لال گرا, 9 دفعہ اٹھا, پھر کونیوں کے بل چلنا شروع کیا. پھر کہتا اکبر باپ ضعیف ہے, آواز سے ہے گا, اب نظر نہیں آتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم. اکبر اب نظر نہیں آتا, مجھے آواز دے گا. آخری دو جملے پڑھنے دو, آخری دو. اب قیامت کے دن رہ گئے میرے بھائی, اب میں کیا کروں. اکبر نے آواز دی الیہ الیہ. قریب گئے, آواز کی صحیح. کیا دیکھا؟ سانس لو, میں جملہ قیامت کا پاؤں. ایک ہاتھ سینے پر ہے, اکبر کا ایک ہاتھ سینے, جوان کا سر زانو پہ رکھا. اکبر کیا ہوا؟ اللہ لعنت کرے حسین ابن نبیل. بابا برچھی کا پھل مار کے توڑ دیا ہے, پھل مار کے توڑ دیا, اور توڑ کے پتہ کیا کہتا ہے, سنا ہے تیرا بابا بڑا صابر ہے.
میں جب مانوں جب اپنے ہاتھ سے برچھی کا پھل نکال. حسین نے اکبر سے کہا اکبر تمہاری کیا مرضی ہے؟ کہا بابا جو آپ کے حکم ہو. اپنے اسماعیل کو تپتی ہوئی زمین پر لٹھایا حسین. آخری جملے پڑھ رہا ہوں. ایک ہاتھ برچھی کے پھل پہ رکھا حسین نے, گھٹنا اکبر کے سینے پہ رکھا حسین نے, ایک ہاتھ کربلا کی زمین پہ رکھا حسین نے, نجف کی طرف منہ کیا حسین نے اور کہتا ہے او کائنات کے مشکل کشا یا علی تیرا بیٹا مشکل میں, یا علی میری مدد کر, یا علی کہہ کر اب جو برچھی کا پھل نکالا نا اکبر کا کلیجہ برچھی کے پھل کے ساتھ باہر آیا نا, روتے رہنا ماتم کرتے رہنا میری طرف دیکھتے رہنا, خون کا فوارہ حسین کے چہرے پہ آیا نا. اب اٹھا نہیں لاشا, کبھی سر سے اٹھاتے تھے کبھی پیروں سے اٹھاتے تھے, لاشا نہیں اٹھا. ایک بی بی آ گئی مقتل میں اور کہتی ہے تجھ سے نہ اٹھ سکے گا, تجھ سے نہ اٹھ سکے گا, لاشا ہے برابر کا, ارے میں پالنے والی ہوں, گودی میں اٹھا. ماتم اکبر